کی تقریر ہوگی. بہرحال کسی عالم کو مولانا کہنا صحیح ہے یا نہیں، جبکہ مولانا اللہ تعالیٰ کا نام ہے. یہ اصل میں یہ بھی جہالت ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے کنفیوژن آتے ہیں. کاش آپ کو علم ہوتا تو آپ بھی مومن ہیں. مومن ہیں آپ کی نہیں مومن؟ بولو. اور اللہ بھی مومن ہے، تو آپ کو مومن کہنا چھوڑ دیں؟ نہیں، یہی بات ہے. آپ اصل میں مولانا یعنی ہمارے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. یعنی میں جس کا دوست ہوں، مولا کے معنی دوست بھی ہوتے ہیں. مولا کے معنی بولو دوست بھی ہوتے ہیں. یا ولی سے ہے، ولی مولا ولی دوست. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انا مولا، کیا ہے وہ حدیث، میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں. تو مولا میں جس کا دوست ہوں، مولا انا میں جس کا دوست ہوں، تو دوست مولانا ہمارے دوست. تو کوئی حرج نہیں ہے کسی صاحب علم کو جس نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہو اس کو مولانا کہنا، یعنی ہمارے دوست یا ہمارے سردار. اس میں کوئی قباحت اور کوئی حرج کی بات نہیں. قبرستان کے اندر جھاڑیاں اور گھاس پھوس کو صاف کرنے کے لیے آگ جلا سکتے ہیں؟ نہیں جلا سکتے. نہیں جلا سکتے بلکہ اسے انتہائی حکمت کے ساتھ اس کو صاف صفائی کر لیں. یہی اس کا طریقہ ہے. جلانا اڑانا نہیں چاہیے وہاں آگ ہوگا. کیا فرماتے ہیں علماء دین شرح متین سلسلے میں کہ بعض لوگ کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. قرآن و حدیث سے مدلل جواب، کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز ہوگی یا نہیں؟ دیکھو قرآن و سنت کے اندر ہر چیز، تو آپ یہ کہو گے کہ کرسی کا لفظ ہو فلاں کا لفظ ہو، ایسا تو نہیں ملے گا کیونکہ یہ چیز بہت خاص ہو جاتی ہے. اما کرسی ہی کیا، آپ تخت کے اوپر بھی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، چارپائی پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ زمین کے اوپر بھی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ نماز بہرحال نماز ہے. تم اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو. اب بیٹھ کے پڑھو، وہ بیٹھنا چاہے چارپائی پہ ہو، چاہے تخت کے اوپر ہو، چاہے کرسی کے اوپر ہو، چاہے صوفے کے اوپر ہو، چاہے زمین کے اوپر ہو. اگر زمین پر بیٹھ کے سکون ملتا ہے تو زمین پہ بیٹھ لو. اگر زمین پہ بیٹھ نہیں پاتے تو چارپائی پہ بیٹھ لو، اس پہ نہیں تو کرسی کے اوپر بیٹھ کے. المہم جتنے ارکان صحیح طرح سے آپ ادا کر سکتے ہیں اتنا ادا کیجئے. باقی بیٹھ کر کے یا سو کر کے یا لیٹ کر کے ادا کیجئے. مثال کے طور پر میں نے کہا نا جتنے ارکان، جیسے یہ کرسی ہے، شیخ محترم کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے لیے رکوع نہیں کر سکتے کیونکہ کمر کے اندر مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کوئی تکلیف ہے. تو یہ حکم ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے جتنا کھڑے ہیں نماز پڑھیں. جب رکوع کرنا ہو تو آپ پھر کرسی کے اوپر بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر کے رکوع اور سجدہ کر لیں. لیکن اگر آپ رکوع بھی کر سکتے ہیں سجدہ نہیں کر سکتے تو بھی کرسی رہے گی. البتہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے ایک رکوع ادا کریں گے، پھر رکوع بھی آپ کرسی پہ بیٹھ کے نہیں کریں گے بلکہ عام طور پہ کریں گے. لیکن سجدہ چونکہ آپ نہیں کر سکتے تو کرسی پہ ہی بیٹھ کر کے سجدہ کریں. یہ ہے سمجھے، جائز ہے، اس میں کوئی قباحت اور حد نہیں ہے. روزے کے مہینے میں سحری کے لیے مائک پر اٹھانا کیسا ہے؟ یہ بددیانتی ہے، یہ بھی جہالت ہے اور حماقت ہے. اور مولویوں کو چاہیے، مؤذنوں کو چاہیے، اور متولیوں کو خاص طور سے، کیونکہ مولوی مؤذن کیا کرے گا بیچارہ اگر متولی حضرات ٹائٹ ہو جائیں اور کہتے خبردار اذان کے علاوہ اگر تم نے مائک کھولا تو پھر وہ تمہارا آخری ویتن ہوگا، آخری دن ہوگا، تنخواہ بھی نہیں ملے گی، تم کو نکال بھی دیں گے. ہرگز تماشا نہ کرو اسلام کا، اسلام کا مذاق نہ اڑاؤ، نہ اسلام کو رسوا اور ذلیل کرو. مسلمانوں اپنی مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال یہ نہیں کہ میری ماں اور بہنوں سحری کھانے میں 2 منٹ 3 سیکنڈ باقی ہیں، میری بہنوں 2 گھنٹے باقی ہیں، اٹھو سحری کر لو. پھر نعت، پھر حمد، اور پھر تلاوت، اور پھر تقریر، اور پھر تقریر. یہ سب تمام کی تمام سب چیزیں اذیت اور نقصان پہنچانے والی اسلام اور مسلمانوں کو ہیں، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ یہ نہ کہو قرآن پڑھنے سے منع کر رہے ہیں. ہم قرآن پڑھنے سے نہیں منع کر رہے ہیں، لیکن بے وقت کی راگنی اچھی نہیں ہوتی.
جب جس کا وقت ہے وہ وقت پہ ادا کیا کرو. نماز پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں کہ ظہر کی نماز آپ عشاء میں پڑھو اور عشاء کی نماز آپ ظہر میں پڑھو. الٹی حرکتیں نہ کیا کرو. سمجھے بات کہ نہیں سمجھے؟ اس لیے منع کیا جائے تمام متولی حضرات سے. مسجدوں کے مائک صرف اذان کے لیے کھلیں گے جب اذان سحری کی اذان ختم ہوگی، یعنی جب سحری ختم ہو جائے اذان ہو جائے. یہ نہیں کہ اب بس سحری کا ٹائم ختم ہو گیا اب سحری کھانا بند کر دو. تم نے تو کسی کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، یہ غلط بات ہے. کچھ لوگ عورت کی کمائی پر گزر بسر کرتے ہیں. مثلا کسی کی بیوی عالمہ ہے، کسی کی بیوی نرس ہے، کوئی آنگن واڑی میں نوکری کرتی ہے اور اس کا شوہر تندرست ہے، تو کیا وہ مرد تندرست رہنے کے باوجود ان عورتوں کی کمائی کو کھا سکتا ہے؟ یہ تو قسمت کی بات ہے. آپ کے مقدر میں جوتیاں چٹکھانا لکھا ہے، محنت کرنا لکھا ہے. وہ بھی خوش نصیب ہے، اس کی بیوی عالمہ ہے، کما کے لاتی ہے، کھلاتی ہے اپنے شوہر کو. آپ کے پیٹ میں کیوں مرچیاں ٹوٹ رہی ہیں؟ آپ کو کیوں تکلیف ہے؟ مرضی ہے، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ ہم کیوں جائیں گے اس میں مسئلہ بیان کرے دونوں کے پیار میں؟ ہم خواہ مخواہ جو ہے محبت میاں بیوی کما. اب وہ میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جانم تم سو کوئی بات نہیں، میں پڑھا رہی ہوں نا، میں لا کے کما کے تمہیں کھلاؤں گی، پاؤں بھی دباؤں گی. ایسا خوش نصیب شوہر مبارک ہو اور ایسی پیاری بیوی مبارک ہو، ہم سب کو مبارک ہو. جزاک اللہ خیر. کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. لوگ صوم و صلات کا پابند نہیں، سنت کے پیروکار نہیں، داڑھی بھی نہیں رکھتے اور نہ ہی قرآن و حدیث جانتے ہیں. ایسے لوگوں کو صدر، سیکریٹری، خازن اور بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں ایک بات سمجھیں، ہم سب گناہوں سے پاک نہیں ہیں، ہم سب گناہوں میں ہیں. اگر آپ کے ذمہ داران کوئی ان کے اندر کمی ہے دینی اعتبار سے، تو بجائے تانا اور تشنیع کرنے کے آپ ان کے لیے کبھی میں سوال کرنے والے سے، جس نے بھی سوال کیا ہو میرا بھائی، میں ان سے یہ درخواست یہ میں پوچھوں گا. وہ اب مجھے جواب نہ دیں، نہ بولیں، لیکن وہ اپنے دل سے پوچھیں کہ جن کے بارے میں آپ نے لکھا ہے کہ وہ مسجد کے متولی ہوں یا صدر ہوں یا سیکریٹری ہوں یا حاکم ہوں یا پولیس والے ہوں، آپ کے ذمہ دار ہوں، کوئی بھی ہوں، کیا آپ نے کبھی اخلاص کے ساتھ نماز کے بعد یا سجدے میں ان کی ہدایت کے لیے آپ نے دعا کی ہے کہ اللہ میرے دوست، میرے صدر، میرے سیکریٹری، میرے فلاں، میرے اعلیٰ، یہ اس گناہ میں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے اللہ؟ رویا کبھی آپ نے؟ آنکھوں سے آنسو گرائیں؟ نہیں. یہ تانے دینا یہ غلط بات ہے. البتہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ انہیں ہدایت دے. لیکن ادارے چلا رہے ہیں، مسجدیں چلا رہے ہیں، داڑھی نہ رکھنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ اب وہ آپ انہیں بڑا نہ سمجھیں، آپ انہیں صدر نہ بنائیں اور کسی ایسے بیوقوف کو لائیں جو داڑھی رکھا ہو لیکن اسے پتہ ہی نہ ہو کہ جو ہے سیتا مرد تھی کہ عورت، یا سیتا مرد تھی کہ عورت، تو کیا فائدہ؟ سمجھ رہے؟ عورت قبرستان میں جا کر میت کو دیکھ سکتی ہے یا نہیں؟ قبرستان میں تو میتیں دفن ہوتی ہیں، وہاں کہاں سے جا کے دیکھے گی؟ وہ قبر کھود کے دیکھے گی؟ کہاں؟ ہاں گھر پر اپنے میت کو دیکھ لے، کیا حرج ہے؟ اس کا باپ ہے، اس کا شوہر ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا بھائی ہے، اس میں کیا قباحت ہے؟ میت دیکھ سکتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہے. یہ تو کچھ لا علم جاہلوں نے کہہ دیا ہے کہ عورت مر جائے تو اس کی چارپائی بھی اس کا شوہر نہیں چھو سکتا ہے. معلوم ہے آپ لوگ؟ بیچارے شوہر کو وہیں سے الگ کر دیتے ہیں. نہیں، اب یہ تیری بیوی نہیں رہی، اب اس کی چارپائی کے قریب بھی مت آنا، چھونا بھی نہیں، دیکھنا بھی نہیں. میں نے کہا اچھا، وہ جو لوگ جنازہ اٹھا کر کے چارپائی قبرستان تک لے جاتے ہیں سینکڑوں کندھے بدل کر کے، وہ کون ہے؟ یہ تو بیچارہ حقیقی شوہر ہے. اور جو کندھے بدل کے لے جاتے ہیں مرنے کے بعد، وہ سب کون ہو گئے اس کے؟ یہ سب حماقت والی بات ہے. میت کو گھر میں، ارے یار آپ لوگ بہت شور کر رہے ہو، آپ ہی لوگ بول لو، آپ ہی لوگ شور کر لو تو ٹھیک ہے. میں بینڈ ختم کر دے رہا ہوں. خلاص پڑھا.
زکوٰۃ الفطر میں طلبہ کا خرچ، زکوٰۃ الفطر طلبہ میں خرچ کرنے کا کیا حکم ہے؟ زکوٰۃ الفطر جو ہے غریب غربا میں خرچ کرنا چاہیے، اور زکوٰۃ الفطر کے مستحق وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جو زکوٰۃ کے جو مستحق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، للفقراء والمساکین والعاملین علیہ، وہ پورے 8 مصاریف ہیں نا، وہ 8 مصاریف جتنے بھی ہیں وہ زکوٰۃ الفطر اس کے مستحق ہیں۔ تو طلبہ بھی غریب غربا میں آتے ہیں، ان کے لیے بھی کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زکوٰۃ الفطر غربا اور مساکین کے پاس عید کی نماز سے پہلے پہنچنا چاہیے یا بعد میں؟ جبکہ ہمارے ہاں زکوٰۃ الفطر عید کی نماز کے بعد غربا میں نہیں، نماز سے پہلے ہی غربا اور مساکین میں اسے پہنچا دینا چاہیے، تقسیم کر دینا چاہیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔